الرحمن الرحیم. ہمارا جو نیکسٹ کمانڈ ہے اس کو کہتے ہیں آفس کلپ بورڈ. آفس کلپ بورڈ کا کمانڈ بیسیکلی کاپی کے ساتھ یا کٹ کے کمانڈ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. کس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم کوئی چیز کاپی کرتے ہیں تو یہ ریم میں چلا جاتا ہے, جو اس سے پہلے ٹاپک میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب ایک پرابلم ہے کاپی کے کمانڈ میں, اور جب یہ ریم میں جاتا ہے تو ایک پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں میں نے اس کو کاپی کیا, یہ ریم میں چلا گیا. پھر میں نے اس کو کاپی کیا, یہ ریم میں چلا گیا, لیکن یہ والا کمانڈ ضائع ہو گیا. پھر جب میں نے اس کو کاپی کیا تو یہ ریم میں موجود ہے, اب یہ دونوں ضائع ہو گئے. اب مجھے کسی نے یہ بتایا کہ نہیں, ضائع تو نہیں کرنا. جب آپ نے کمانڈ اپلائی کیا تو وہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ آپ نے جو چیز کاپی کی ہے اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس کو ایک خاص جگہ پر رکھو, جب ہمیں ضرورت ہو وہاں سے اٹھا کے پیسٹ کرتے جاؤ. اب ریم کے اندر یہ تمام کاپی شدہ ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے جو کمانڈ استعمال ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں آفس کلپ بورڈ. ٹھیک ہے, آفس کلپ بورڈ کا کمانڈ ہم کیسے یوز کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا, سب سے پہلے ہم یہاں پر آئیں گے ایڈٹ میں اور آفس کلپ بورڈ کو آن کریں گے. دیکھیں اس وقت اس ریم کا کمانڈ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں یہ پڑا ہوا ہے. میں ریموو کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. دیکھیں سب سے پہلے میں نے یہ کاپی کیا, دیکھیں یہ ریم میں آ گیا, یہ اس لوکیشن میں آ گیا جو ابھی ہم نے اس کے لیے بنائی. جیسے ہم نے اس کو کاپی کیا, دیکھیں دوسری کیٹیگری میں یہ آ گیا, پہلا والا نیچے گروپ میں رہ گیا, ڈیلیٹ نہیں ہوا. جب میں نے اس کو کاپی کیا تو اب دیکھیں یہ فرسٹ کیٹیگری میں آیا اور باقی دو نیچے چلے گئے. اب اگر میں نارمل پیسٹ کروں تو دیکھیں یہ آخری کمانڈ ریپیٹ ہوتا ہے. لیکن اس آفس کلپ بورڈ کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ملا کہ اب ہم جس کو بھی پیسٹ کرنا چاہے آسانی سے کر سکتے ہیں. دیکھیں مجھے یہ چاہیے, کلک کروں گا پیسٹ ہوتا جائے گا. دیکھیں پیسٹ ہو رہا ہے, دیکھیں میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں, دیکھیں پیسٹ ہو رہا ہے. اس کو پیسٹ کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہو رہا ہے. ایک سہولت ہے ہمارے پاس کہ ہمارے کاپی شدہ ڈیٹا کو یہ ضائع نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور جب ہمیں چاہیے وہاں پر ہم اس کو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اگر ہم پیسٹ آل کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں. اس طریقے سے پیسٹ آل کرے سارا آ جائے گا. اس کمانڈ کو ویلڈ جگہ پر کیسے یوز کرنا ہے, ایک اچھے طریقے سے اس سے کام کیسے لے سکتے ہیں, جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دینے جا رہا ہوں. میرے پاس کچھ نوٹس ہے یہ والے. اس نوٹس سے مجھے اپنے لیے نوٹس بنانا ہے, جنریٹ کرنا ہے. اب دیکھیں میں اس میں سے اگر یہ کروں, مجھے یہاں پر یہ سینٹنس اپنے نوٹس کے لیے چاہیے, پھر یہاں سے یہ چاہیے, پھر یہاں سے یہ, تو میں اگر ایک کاپی کروں گا دوسرا والا ڈیلیٹ ہو جائے گا, دوسرا کاپی کروں گا تیسرا والا. تو اچھی بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے کیا آن کر دوں, آفس کلپ بورڈ آن کروں, کلیئر ہسٹری. میں نوٹس بنانے جا رہا ہوں, یہاں سے یہ لائن چاہیے, اس کو میں نے کاپی کیا, کنٹرول سی. پھر مجھے یہاں سے یہ والا پیراگراف چاہیے, یہ میں نے کنٹرول سی سے کاپی کیا. پھر یہاں سے یہ والی چیز چاہیے, یہ میں نے کنٹرول سی سے کاپی کیا. میرے نوٹس کی گروپ بندی ادھر آ رہی ہے. اب جہاں پر مجھے چاہیے اپنے نوٹس وہاں پر چلا جاؤں گا. جیسے میں پیج کے آخر میں آیا, فریش پیج پہ, یہاں پر مجھے اپنے نوٹس بنانے ہیں. اب دیکھو میری مرضی ہے, جس سینٹنس کو پہلے پیسٹ کرنا چاہوں, جس کو بعد میں, اور اس کو ایز اے ہول ایک بنا کے پیسٹ کر دوں. ایز اے ہول پیسٹ کرنا ہو تو پیسٹ آل, ایک ایک پیسٹ کرنا ہو, جیسے مجھے پہلے یہ جملہ چاہیے, پھر یہ چاہیے, اور پھر یہ چاہیے. اور اگر میں ایسا کہوں کہ مجھے سارے چاہیے پیسٹ آل, تو آفس کلپ بورڈ کا بہت بڑا فائدہ ہے. اسپیشلی اگر کاپی پیسٹ آپ کو ضرورت ہو تو اس کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ آتے ہیں ذرا اس ڈاکومنٹ کی طرف. امید ہے آپ کو کاپی پیسٹ کی سمجھ آئی ہوگی. یہ ڈیلیٹ ہو رہا ہے بیسیکلی, لیکن بہت زیادہ ہم نے کاپی کیا اس وجہ سے. اچھا اب آتے ہیں ذرا ایک اور کمانڈ کی طرف جس کا نام ہے پیج اسپیشل. پہلے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں پیج اسپیشل, پھر اس کے بعد یہ دو جو آف ہیں وہ دیکھتے ہیں. پہلے تو یہ بھی بات ذہن میں رکھو, جو کمانڈ آف ہوتا ہے تو اس کے دو وجوہات ہوتے ہیں. دو وجوہات, جو بھی کمانڈ آف ہوگا اس کے دو وجوہات ہوں گے. پہلا وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز سلیکٹ نہیں کی, اس وجہ سے یہ آف ہوگا. ٹھیک ہے, اگر کوئی چیز ہم سلیکٹ کر بھی لیں اور تب بھی یہ آن نہ ہو, جیسے دیکھو کچھ کمانڈ آن ہو گئے لیکن کچھ ابھی بھی آف ہے, تو اگر ایسی سچویشن ہو کہ سلیکشن کے بعد بھی کمانڈ آن نہ ہو تو آپ سمجھ لو
کہ ان کمانڈز کا تعلق کسی اور کمانڈ کے ساتھ ہے. جب تک وہ کمانڈ اپلائی نہیں کریں گے یا نہیں ہوگا. تو مطلب کمانڈ کے آف ہونے کے دو وجوہات ہیں, یا سلیکشن نہیں ہوئی یا اس سے ریلیٹڈ کمانڈ اپلائی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو یہاں بھی ہمارے پاس ابھی یہی سچویشن ہے. پے اسپیشل کا کمانڈ آف ہے, میں نے اس کو کلک کیا پھر بھی آف ہے, تو اس کا مطلب کسی اور کمانڈ سے بلانگ کرتا ہے, تعلق رکھتا ہے. لہٰذا اس کے ساتھ جو تعلق رکھنے والا کمانڈ ہے وہ ہے کاپی یا کٹ. اچھا دیکھیں کیسے اپلائی کریں گے. یہ میں نے ٹیکسٹ کاپی کیا, کاپی ہو گیا. اب ظاہری بات ہے اس ٹیکسٹ کو میں نے کاپی کیا, پیسٹ کروں گا تو اسی طرح آئے گا نا, کلرفل آئے گا نا. لیکن کسی نے کہا کہ کاپی تو آپ نے یہ چیز کی ہے لیکن سادہ پیسٹ کرو. سادہ پیسٹ سے مراد کلر نہ آئے, اس میں فارمیٹنگ نہ آئے. تو اب ایسی سچویشن میں چیز آپ نے کلر کاپی کی ہے, دیوار کی طرف گیند پھینکو گے تو گیند ہی آئے گا, فٹ بال پھینکو گے تو فٹ بال ہی آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ گیند پھینک اور فٹ بال آ جائے وہاں سے. تو یہاں ہم نے چیز کلرفل کاپی کی ہے تو پیسٹ بھی کلرفل ہوگی. لیکن بتانے والے نے ریسٹرکشن لگا دی کہ نہیں کلرفل پیسٹ نہ کرو, کلر نہیں چاہیے مجھے کلر پسند ہی نہیں ہے. تو پھر کیا کریں گے, پھر ادھر آئیں گے, دیکھو پیسٹ اسپیشل, اور کمپیوٹر کو بتا دیں گے جو چیز میں نے کلرفل کاپی کی ہے اس کو انفارمیٹڈ پیسٹ کرو. فارمیٹنگ کلرفل ٹیکسٹ کو کہتے ہیں فارمیٹڈ. انفارمیٹڈ جس پہ کلر ملر نہ ہو, جس پہ سائز وائز جو ڈیزائننگ ہو یہ نہ ہو, تو انفارمیٹڈ چاہیے. اوکے, اب دیکھیں یہ میں نے کلرفل کاپی کیا تھا لیکن کلر اس پہ کچھ بھی نہیں آیا. اسی طریقے سے اس نے پھر اسٹیٹمنٹ چینج کر دی کہ نہیں کلرفل چاہیے, وہ اچھا لگ رہا ہے. تو پھر کیا کریں گے, ایڈٹ میں جا کے پیسٹ, اور اس میں کہیں گے فارمیٹڈ ٹیکسٹ. فارمیٹڈ مین کلرفل, انفارمیٹڈ مین جس پہ کلر نہ ہو. ٹھیک ہے, فارمیٹڈ ٹیکسٹ. اوکے, تو فارمیٹڈ ٹیکسٹ آئے گا. اب کسی نے کہا کہ نہیں اس میں تو کوئی بھی آ کے چینجز کر سکتا ہے, میرے نام کا حلیہ بگاڑ سکتا ہے. اب اس طرح کرو, اس کو ایسے فارمیٹ پہ کنورٹ کرو کہ اس میں کوئی چینجز نہ کر سکے. اس میں دیکھو کرسر آ رہا ہے نا. اب ایسے فارمیٹ کو کہتے ہیں پکچر فارمیٹ. آپ اس ٹیکسٹ کو پکچر میں کنورٹ کرو, پھر یہ دکھائی دے گا اس طرح لیکن اس میں کوئی چینجز نہیں کر سکے گا. جیسے کہ دیکھو ادھر پے اسپیشل, اور میں نے اس کو کہا پکچر کے فارمیٹ پہ کنورٹ کرو. اوکے, اب آپ دیکھیں گے کہ ٹیکسٹ ہی نظر آ رہے لیکن پکچر بن گیا ہے. اب دیکھیں اس میں کرسر آ رہے, اس میں کرسر نہیں آ رہا. اگر میں اس کو ڈبل کلک کر بھی دوں تو دیکھیں پکچر کی پراپرٹی آ رہی ہے. مطلب آپ کا ٹیکسٹ کنورٹ ہو گیا ہے ٹیکسٹ سے پکچر میں. کلیئر ہو گئی بات. اب اس کے اندر کوئی چینجز نہیں کر سکتا. اچھا ایک اور فیسلٹی بھی ہے. بعض اوقات ایسی بھی کنڈیشن آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تو یہ پکچر میں کنورٹ کر دیا لیکن اس میں اسپیلنگ کی مسٹیک ہے. یہ محمد آپ دیکھیں ارمان لکھا ہوا ہے, یہ تو ارمان نہیں تھا, یہ تو فرمان تھا. اب سارا مسئلہ جو ہے پھر بن گیا ارمان نہیں تھا فرمان تھا. تو اب کیا کریں گے, پھر اس تصویر میں تو چینجز بھی نہیں ہوتی. تو میں کیا کروں گا, جب بھی اگر آپ کو اس طرح کا اندیشہ ہو کہ آپ کے ٹیکسٹ میں غلطی ہو سکتی ہے تو اس کو پیسٹ کرو لیکن آفس ورڈ ڈاکومنٹ آبجیکٹ پہ. یہ بھی تصویر بنائے گا. دیکھو یہ بھی تصویر ہے, یہ بھی ہے, لیکن ان دونوں میں ابھی فرق ہے. اس کو کلک کرتا ہوں پکچر کی پراپرٹی آتی ہے, لیکن جب اس کو کلک کرتا ہوں دیکھو یہ اوپن ہو جاتا ہے. اب میں آسانی سے اس میں چینجز کر سکتا ہوں. چینجز کرنے کے بعد جب اس کو آف کروں گا دیکھیں یہاں پر چینجز ہو گئے. یہ تھا ہمارے پاس پے اسپیشل.